بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ، جسے فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے، عہد نبوی کا ایک غزوہ ہے جو 20 رمضان سن 8 ہجری بمطابق 10 جنوری سن 630 عیسوی کو پیش آیا۔ اس غزوے کی بدولت مسلمانوں کو شہر مکہ پر فتح نصیب ہوئی اور اس کو اسلامی قلمرو میں شامل کر لیا گیا۔ اس غزوہ کا سبب قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدہ کی خلاف ورزی تھی جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا، یعنی قریش مکہ نے اپنے حلیف قبیلہ بنو دال بن بکر بن عبد منات بن کنانہ، اس کی ایک شاخ جسے بنو ثقافہ کہا جاتا ہے، نے بنو خزاعہ کے خلاف قتل و غارت میں مدد کی تھی، اور چونکہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اس لیے اس حملے کو قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدہ کی خلاف ورزی سمجھا گیا جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان میں ہوا تھا۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ اسی معاہدہ کی خلاف ورزی کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جو 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ لشکر آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا اور بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں پرامن طریقے سے داخل ہو گیا، سوائے ایک معمولی سی جرب کے جس کے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت سامنا ہوا جب قریش کی ایک ٹولی نے اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں مسلمانوں سے مزاحمت کی اور پھر خالد بن ولید کو ان سے قتال کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 12 کفار مارے گئے اور باقی بھاگ گئے، جبکہ 2 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کو اطمینان ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آئے اور اس کا طواف کیا۔ اثناء طواف کعبہ کے ارد گرد موجود بتوں کو اپنے پاس موجود تیر سے گراتے اور پڑھتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے نہ دوبارہ کرنے کا۔ کعبہ میں بتوں کی تصویریں اویزا اور ان کے مجسمے نصب تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ہٹانے اور توڑنے کا حکم دیا، جس کی تعمیل کی گئی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال ابن رباح کو حکم فرمایا کہ کعبہ کے اوپر چڑھ جائے اور آذان دے۔ بلال کعبہ کے اوپر چڑھے اور آذان دی۔ فتح مکہ کے بعد ایک کثیر تعداد حلق باگوش اسلام ہوئی، جن میں سر فہرست سردار قریش و کنانہ ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند بنت عتبہ ہے۔ اسی طرح اکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ اور ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے ہوئی تھی، مگر 630 عیسوی کے بالکل شروع میں مشرکین مکہ کے اتحادی قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور کئی آدمی قتل کر دیے۔ اس دوران مکہ کے مشترک قریش نے چہرے پر نقاب ڈال کر بنو بکر کی مدد بھی کی، مگر یہ بات راز نہ رہ سکی۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام تھا۔ مسلمان اس وقت تک بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ ابو سفیان نے بانپ لیا تھا کہ اب مسلمان اس بات کا بدلہ لیں گے، اس لیے اس نے صلح کو جاری رکھنے کی کوشش کے طور پر مدینہ کا دورہ کیا۔ ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچا جو اسلام لے آئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ جب اس نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ نے بستر اور چادر لپیٹ دی اور سفیان کو بیٹھنے نہ
دیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ بستر کیوں لپیٹا گیا ہے؟ تو ام حبیبہ نے جواب دیا کہ آپ مشرک ہیں اور نجس ہیں، اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بیٹھیں۔ جب سفیان نے صلح کی تجدید کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کئی بزرگوں کی وساطت سے کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ سخت غصے اور مایوسی میں اس نے تجدید صلح کا یک طرفہ اعلان کیا اور مکہ واپس چلا گیا۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تو انہوں نے مکہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنو خزاعہ نے اپنے ایک شاعر عمرو بن خزاعہ کو بھیجا تھا جس نے دردناک اشعار پڑھے اور بتایا کہ وہ وطیرہ کے مقام پر رکوع و سجود میں مشغول تھے، تو قریش نے ان پر حملہ کر دیا اور ہمارا قتل عام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا مقصد بتائے بغیر اسلامی فوج کو تیار کیا اور مدینہ اور قریبی قبائل کے لوگوں کو بھی ساتھ ملایا۔ لوگوں کے خیال میں صلح حدیبیہ ابھی قائم تھی، اس لیے کسی کے گمان میں نہ تھا کہ یہ تیاری مکہ جانے کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر جانے والے راستوں پر نگرانی بھی کروائی تاکہ یہ خبریں قریش کا کوئی جاسوس باہر نہ لے جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی کہ اے خدایا آنکھوں اور خبروں کو قریش سے پوشیدہ کر دے تاکہ ہم اچانک ان کے سروں پر ٹوٹ پڑے۔ 10 رمضان 8 ہجری کو روانگی ہوئی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے۔ ایک ہفتہ میں مدینہ سے مکہ کا فاصلہ طے ہو گیا۔ مکہ سے کچھ فاصلہ پر مارالزہران کے مقام پر لشکر اسلام خیمہ زن ہو گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ مکہ کا ارادہ ہے۔ جنگ تو ہوئی نہیں مگر احوال کچھ یوں ہے کہ مارالزہران کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ لشکر کو بکھیر دیا جائے اور آگ جلائی جائے تاکہ قریش مکہ یہ سمجھے کہ لشکر بہت بڑا ہے اور بری طرح ڈر جائے اور اس طرح شاید بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہو جائے۔ یہ تدبیر کار آمد رہی۔ مشرکین کے سردار ابو سفیان نے دور سے لشکر کو دیکھا۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ شاید بنو خزاعہ کے لوگ ہیں جو بدلہ لینے آئے ہیں، مگر اس نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنی آگ بنو خزاعہ کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان پانے کے لیے لشکر اسلام کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی پناہ میں چل پڑا۔ کچھ مسلمانوں نے اسے مارنا چاہا مگر چونکہ عباس بن عبد المطلب نے پناہ دے رکھی تھی اس لیے باز آئے۔ رات کو قید میں رکھ کر صبح ابو سفیان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھا تو فرمایا کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ تو یہ سمجھے کہ ایک خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ اگر خدائے واحد کے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو ہماری مدد کرتا۔ یہ دیکھ کر اس نے ایک خدا کو تسلیم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کا وقت نہیں آیا کہ تم جانو کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں؟ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ مجھے آپ کی رسالت میں تردد ہے۔ اس پر ان کو پناہ دینے والے عباس بن عبد المطلب سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ اے ابو سفیان اگر تو اسلام نہ لایا تو تمہاری جان کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہا نہ کیا
بلکہ ایک جگہ رکھ کر مسلمانوں کے دستوں کو اس کے سامنے گزارا۔ وہ بہت مرعوب ہوا اور عباس بن عبد المطلب کو کہنے لگا کہ اے عباس، تمہارے بھتیجے نے تو زبردست سلطنت حاصل کر لی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ اے ابو سفیان، یہ سلطنت نہیں بلکہ نبوت ہے جو خدا کی عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عباس بن عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابو سفیان ایسا شخص ہے جو ریاست کو دوست رکھتا ہے، اسے اسی وقت کوئی مقام عطا کرے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان لوگوں کو اطمینان دلا سکتا ہے کہ جو کوئی اس کی پناہ میں آ جائے گا امان پائے گا۔ جو شخص اپنے ہتھیار رکھ کر اس کے گھر میں چلا جائے اور دروازہ بند کر لے یا مسجد حرام میں پناہ لے لے، وہ سپاہ اسلام میں محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد ابو سفیان کو رہا کر دیا گیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے مکہ جا کر اسلامی لشکر کی عظمت بتا کر ان لوگوں کو خوب ڈرایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 4 دستوں میں تقسیم کیا اور مختلف سمتوں میں سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ جو تم سے لڑے اس کے علاوہ کسی سے جنگ نہ کرنا۔ چاروں طرف سے شہر گر گیا اور مشرکین کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا۔ صرف ایک چھوٹے گروہ نے لڑائی کی، جس میں صفوان بن امیہ بن ابی خلف اور اکرمہ بن ابی جہل شامل تھے۔ ان کا ٹکراؤ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کردہ دستے سے ہوا۔ مشرکین کے 28 افراد انتہائی ذلت سے مارے گئے۔ لشکر اسلام انتہائی فاتحانہ طریقے سے شہر مکہ میں داخل ہوا، جہاں سے 8 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی تھی۔ کچھ آرام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ہمراہ کعبہ کے طرف روانہ ہوئے۔ کعبہ پر نظر پڑتے گھوڑوں پر سواری کی حالت میں ہی حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بلند کرتے تھے اور لشکر اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں تکبیریں بلند کرتے تھے۔ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تصاویر کو باہر نکال دیا، جن میں محمد بن عبداللہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی شامل تھی، اور تمام بتوں کو توڑ دیا۔ بتوں کو توڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابو العاص کو اپنے مبارک کاندھوں پر سوار کیا اور بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی توڑتے رہے، یہاں تک کہ کعبہ کو شرک کی تمام علامتوں سے پاک کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔